الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبوت اور رسالت کے موضوع پہ ہمارا کلام چل رہا تھا۔ پہلے ہم نے نبوت اور رسالت کی وضاحت کی اور پھر جن انبیاء علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے علیہم السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا، ان انبیاء کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جو واقعات اللہ تعالیٰ نے مختلف سپاروں میں مختلف صورتوں میں ذکر کیے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے آدم علیہ السلام، ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام پر تفصیلی کلام کرنے کے بعد اب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کلام شروع کیا تھا، اور سورہ بقرہ کا شروع کا ہی واقعہ آیت نمبر 30 سے 38 پر جو محیط ہے اس کے بارے میں آپ کو عرض کر رہے تھے، اور ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کیجئے جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے ہم نے کہا کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس میں ہمارا کلام چل رہا تھا کہ تکبر تو نص قطعی سے واضح طور پہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے تکبر کیا، لیکن شارحین نے، مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے باطن میں حسد تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بزرگی عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، آپ کو ایک مرکز محفل بنا دیا، اس سے یہ جل گیا، کڑ گیا، اور اس کو ایک خوف پیدا ہو گیا کہ اب وہ بزرگی جو پہلے مجھے حاصل تھی اب وہ منتقل ہو جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، لہٰذا اس حسد میں مبتلا ہونے کی بنا پر یہ پہلے تکبر میں مبتلا ہوا، اور اس تکبر نے اس کو انکار باری تعالیٰ یا انکار حکم باری تعالیٰ کی طرف مائل کر دیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ ہم آپ کو حسد کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ بڑا مہلک مرض ہے، لہٰذا ہر ایک کو شیطان کے اس برے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں آپ حاجی ہوں، آپ نمازی ہوں، آپ بڑے صدقہ خیرات کرتے ہوں، آپ اپنے علاقے میں عاشق رسول مشہور ہوں، بڑے متقی مشہور ہوں، لوگ آپ کو اسٹیج پر مرکزی جگہ پر بٹھاتے ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ ساتھ ساتھ حسد میں مبتلا ہوں گے تو یہ تمام نیکیاں، تمام یہ عزتیں ایک دن ذلت میں بدل سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہو سکتا ہے۔ تو شیطان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ شیطان کی بھی بڑی عزت تھی، بڑا وقار تھا، بہت اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، لیکن جب اس نے حسد میں مبتلا ہو کر احمقانہ فیصلے کیے تو ہلاک اور تباہ ہو گیا۔ ہم آپ کو حسد سے بچنے کے طریقے بتا رہے تھے کہ ایک تو اس کا علمی علاج ہوتا ہے کہ آدمی ذہن بنائے، صرف سوچے اور بچے، وہ اس میں غور و تفکر کرنا ہوگا کہ جو وعیدات بیان ہوئیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کہ حسد سے بچ کر رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو سوچئے کتنی مشکل سے نیکیاں جمع ہوتی ہیں، اور ہم حسد کر کے ان تمام کو فنا کر دیں، بے وقوفی کی بات ہے۔ اور اس میں جس شخص سے ہم حسد کر رہے ہیں اس کا کیا نقصان تو ہمارا ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جو اس کے پھر عقلی لحاظ سے نقصانات ہیں ان پہ غور و تفکر کریں کہ ہمارا اس سے خون جلے گا، بلڈ پریشر بڑھے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ ہمارے بارے میں ایک منفی تصور رکھیں گے، یار تم دوسروں کی نعمتوں سے جلتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اپنی اور عزت جائے گی۔ تو اس لیے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس گناہ عظیم سے بچا جائے۔ باقی پھر عملی طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، نمبر 3 گلے ملنا اگر باعث فتنہ نہ ہو، نمبر 4 تحفہ دینا، نمبر 5 جس وصف سے ہمیں حسد ہوا ہے، جس نعمت کی بنا پر حسد ہوا ہے اس کی ترقی اور اس شخص کے پاس اس کے دائمی طور پہ رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ مثلا کہ وہ صاحب عزت ہے تو اللہ تعالیٰ یہ عزت ہمیشہ اس کے پاس رہے، اس کو زوال سے بچا اور اس کے اندر اور اضافہ فرما۔ جب ہم بار بار یہ دعائیں کریں گے انشاءاللہ دیکھیں دل کا میل کیسا ہٹنا شروع ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا دل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حاسد کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جس سے حسد ہو اس کی تعریف کرے، تو لہٰذا پیٹھ پیچھے جو واقعی اس میں اچھے اوصاف ہیں ان کی تعریف کریں، چاہے آپ کو کتنا ہی تکلف کیوں نہ کرنا پڑے۔ یعنی تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات دل نہیں چاہتا کہ ہم فلاں کی تعریف کریں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، منانے کی کوشش کرنی چاہیے،
تو پھر دیکھیے انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں یہ لعنت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا تکبر ہے۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے مقابلے میں کسی کو کمتر اور حقیر اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل گمان کرنا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ یہ علم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، طاقت، حسن و جمال، برادری، پیسہ، بنگلے، اچھی نوکری، اچھا منصب، افرادی قوت، ان تمام کی بنا پر یعنی مختلف چیزیں ان میں سے ہو سکتی ہیں کہ جو تکبر کا باعث بنے اور جس کی وجہ سے انسان دوسروں کو نگاہ حقارت سے دیکھتا رہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس تکبر کی لعنت سے ہم بچیں اور اپنے بارے میں سب سے پہلے غور و تفکر کریں کہ ہم کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی دوست احباب کو، کوئی محلے والا ایسا تو نہیں کہ جس کے دیکھ کر اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس سے ہاتھ ملانے کو دل نہیں چاہتا، اس کو دھتکارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، جھڑک کے بات کرتے ہیں۔ ایسا ہے تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس لعنت کو اپنے دل سے دور کرنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ ایک تو اس کی قباحتوں پہ غور و تفکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ یہ فرمان عالی شان ہے کہ متکبرین کو بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ تو اب اندازہ کریں کہ اس وقت ہمیں بہت ایسے حقیر بنا کر اور لوگوں کے قدموں میں پھینک دیا جائے گا اور لوگ اوپر پاؤں رکھ کے جب جائیں گے تو دیکھیں کسی کا منہ پہ پاؤں پڑ رہا ہے، کسی کا ہاتھ پر پاؤں پڑ رہا ہے۔ دنیا میں تو ہم گرد بھی نہیں لگنے دیتے تھے، یہ غریب آدمی کو قریب آئے تو بولتے پیچھے ہٹو بھائی میرے کپڑوں کی خریز خراب ہو جائے گی۔ اتنا تکبر، اتنا بڑا پن۔ بعضوں کو تو دیکھا ہے کہ جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو کوئی ایسے غریب مسکین بیچارہ کھڑا ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے، کہیں دور جا کے پڑھیں گے تاکہ یہ غریب میرے قریب نہ آ جائے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایسے لوگ جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس قدر یہ برا ہم نے کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبرین پر جنت حرام ہے، یعنی جو تکبر کرے گا اور توبہ کر کے نہ مرا تو اللہ تعالیٰ اولاً اس کو جنت میں نہیں ڈالے گا، یعنی اگر وہ ایمان لے بھی گیا پہلے وہ جہنم میں جائے گا پھر جنت میں جائے گا۔ تو اتنا ہی اس پروگرام کی نوعیت کے اعتبار سے کافی ہے کہ ہم سوچیں کہ اس میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر اگر یہ تکبر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے تو لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بناوٹ اور ذرا اکڑ کے چلنا، غریبوں سے ہاتھ نہ ملانا، غریبوں قریب نہ بیٹھنے دینا، اس بڑے پن کو لوگ عموماً پسند نہیں کرتے ہیں اور ایسے شخص کا وقار حقیقی طور پہ ان کی نگاہوں میں قائم نہیں ہو پاتا اور لوگ اس سے خود بھی کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ متکبر ہر ایک کو ڈانٹے گا، جھڑکے گا، ان کو ان کی حقارت کا احساس دلائے گا، طنزیہ جملے کہے گا، تو لوگ آخر کب تک سنیں گے؟ پھر وہ لوگ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایسا آدمی اگر کبھی مصیبت میں پھنس جائے پھر اس کی مدد نہیں کرتے ہیں تاکہ اس کا تکبر ٹوٹے۔ تو اس لیے متکبر بننے کے بجائے متواضع بنے، یعنی انکساری اختیار کریں، تواضع اختیار کریں، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ رہا ہے کہ آپ تو نبی ہیں، بڑا منصب ہے، جہاں تک جہاں تک اسلام پھیلا ہے وہاں تک آپ کی حکومت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسی اتنی حکومت دی ہے، اتنا طاقت اور زور عطا فرمایا کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے پیچھے پیچھے چلیں، لیکن اپنا اظہار نہیں فرما رہے۔ تو اتنی عظیم قدرت رکھنے والے اللہ کے نبی وہ اتنی عاجزی اور انکساری فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا کہ کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں پہل کر لوں، لیکن جیسے آپ تشریف لاتے تھے آپ سلام میں پہل کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک عاجزی انکساری کی دلیل ہے کہ کسی کو سلام کرنا۔ بعض متکبرین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک تو سلام تو بہت دور کی بات ہے، آپ سلام کریں گے بس یہ سر ہلایا صاحب، یہ بات سر بھی نہیں لاتے، وہ یوں دیکھا اور بس ٹھیک ہے جی منہ اوپر وہ کر لیا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو کیا ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے نبی سے بھی بڑھ گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایک عام اللہ کے ولی سے، ایک عام نیک پرہیزگار متقی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، نبی کریم سے تو آگے کیا بڑھے گا؟ اس کے باوجود وہ نبی ہر طرح کی نعمت حاصل کرنے کے باوجود تواضع انکساری کر رہے ہوں اور ہم معمولی سے ہو کر بھی بڑا بننے کی کوشش کریں، تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں سے گزرتے اور بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو سلام کرتے تھے۔
آپ دیکھیں بڑوں کو سلام کرنا دور کی بات، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سرکار سلام فرماتے تھے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ خادم کے ساتھ چکی پیسنا، کبھی سرکار اپنی جوتیاں نالین شریف خود سی لیا کرتے تھے، مشق کو ٹانکا لگا دیا کرتے تھے، بازار سے کوئی سودا سلف لانا ہے تو خود تشریف لے جا کر لے آیا کرتے تھے۔ بڑی عاجزی انکساری ہے۔ تو اگر سرکار کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ لعنت ہمارے دل سے دور ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا سوچئے، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، اور یہ سمجھ لیں علاج ہی ہے تکبر کا، کہ انسان اس کی قباحتوں پہ غور کرے اور عاجزی انکساری والے اعمال اختیار کرے۔ کبھی کبھی ننگے پیر بھی چلے، کبھی اپنے سر پہ تھوڑا سا وزن اٹھا کے چلنے کی کوشش کریں لوگوں کے سامنے، اس سے بھی دل میں عاجزی انکساری آتی ہے۔ سلام میں پہل کریں، وہی مصافحہ کریں، ذرا غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی بھی کوشش کریں، تو آہستہ آہستہ یہ دل سے تکبر کی لعنت کا اثر دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں، شیطان نے تکبر کیا، حسد کیا اور مارا گیا، ساری بزرگی گئی، عزت گئی، نعمتیں گئیں، سرداری گئی۔ اگر یہ قناعت کر لیتا، جتنا اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی اس کو اختیار کر کے رکھتا، اور آدم علیہ السلام کی بزرگی کو تسلیم کر لیتا، اللہ کے حکم کو مان لیتا، تو اللہ کا ارادہ تو یہی تھا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ وہاں چلے جاتے اور یہ آرام سے وہاں پر رہ سکتا تھا، لیکن بہرحال اس کے تکبر نے اس کو مروا دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمارے جتنے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ ایسا تو نہیں ہے، خصوصاً بہنیں بھی غور کر لیں کہ آپ اپنے حسن و جمال کی بنا پر، اپنے شوہر کے اچھے منصب کی بنا پر، سونے چاندی کے سیٹس کی کثرت کی بنا پر، یا کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے کی بنا پر، ایسا تو نہیں ہے کہ دیگر جو غریب رشتہ دار ہیں انہیں آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، ان پہ طنز کرتی ہیں، اس قابل نہیں سمجھتی کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھے، انہیں شادی کارڈ نہیں دیا جاتا، انہیں اپنے تقریبات میں نہیں بلایا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ولیمے کا وہ کھانا سب سے برا کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دور کر دیا جائے، یہ سب سے ولیمے کا برا کھانا ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر کھانے جو بڑی جگہوں پر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ غریب رشتہ داروں کو کوئی نہیں بلاتا، ایک ایک چن چن کر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جو مطلب بس کھاتے پیتے ہوتے ہیں۔ غریبوں کو بلانا تو اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارا وقار زائل ہو جائے گا، یہ غلط چیز ہے۔ یہ غریب لوگ، یہ نادار لوگ، یہ ضعیف لوگ میدان محشر میں کس قدر عزت والے ہوں گے، اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر غور کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے غریب لوگ امیروں سے 40 سال پہلے داخل جنت ہوں گے۔ 40 سال پہلے امیر کھڑا رہے گا، سیٹھ صاحب ہیں، بڑے کلف لگے ہوئے کپڑے تھے دنیا میں، بڑی چمکیلی گاڑی تھی، سونے کی انگوٹھیاں چڑھا رکھی تھیں، اور اشارہ کرتے تھے تو نوکر دوڑ پڑتے تھے، لیکن حضرت کھڑے ہوں گے اور ان کے سامنے ایک غریب اگر نوکر تھا ان کا بالفرض لیکن نیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، وہ ان سے 40 سال پہلے داخل جنت ہو جائے گا۔ تو اس لیے تکبر میں کچھ نہیں رکھا ہے، اس میں تباہی ہے، اس میں دل آزاریاں ہیں، اس میں ناانصافیاں ہیں، اس میں حق کو قبول نہ کرنا ہے، نصیحت قبول نہ کرنا ہے، یہ سارے وبال ہیں ہی صرف اور صرف تکبر کے۔ اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں اور اس میں سے جو مرضی چاہیں بلا روک ٹوک کھائیں۔ میں پہلے بھی اس پہ تھوڑا سا کلام کر چکا ہوں لیکن میں دوبارہ سیکوینس سے دوبارہ اس کو لے رہا ہوں۔ تو گویا کہ آپ کو جنت میں پہنچا دیا گیا تھا، آپ جنت میں تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں کوئی مطلب انسانوں کسی قسم کی حاجت نہیں ہے۔ اگر وہاں پر کوئی خواہش ہے تو صرف خواہش ہوتی ہے تھوڑی سی تلذذ حاصل کرنے کی، لیکن باقاعدہ کوئی اس طرح کی مطلب آوارہ ذات نہیں ہوتے انسان کے ساتھ، کھاؤ پیو عیش کرو۔ اور آپ بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو آپ کے بدنوں پر ایک ایسا لباس تھا جو بالکل ناخن کی طرح تھا، ان ناخن کی طرح آپ لوگ بالکل اس لباس میں پیک تھے اور آپ چل پھر سکتے تھے اس میں، لیکن ایسا لباس اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا جو ناخن کی طرح تھا، یہ مفسرین نے بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور آپ اس درخت میں سے نہ کھائیے گا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ بعض کہتے ہیں وہ انگور کی بیل تھی، بعض نے کہا کہ وہ گیہوں تھے، یہ گندم۔
اور اس میں یہ اگر تفسیر طبری وغیرہ آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے اصل میں بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے کھایا تھا۔ شیطان ایک سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اندر داخل ہوا، اور یہ اللہ کی اجازت سے تھا۔ بیداوی تفسیر بیداوی اٹھا کے پڑھیں، انہوں نے یہاں پہ ایک سوال بیدار کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو مردود کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو پھر یہ جنت میں کیسے چلا گیا تھا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کے دو جواب دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اس کو جو دور کیا گیا اور جنت سے روک دیا گیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اب تعظیماً، جسے پہلے فرشتے تعظیم کرتے ہوئے اس کو جنت میں لاتے تھے، اس طریقے سے اب اس کی تعظیم نہیں ہوگی۔ ویسے داخل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس کو بالکل منع کر دیا گیا تھا اور دھتکار دیا گیا تھا، لیکن یہ ایک سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا تھا، اور سانپ سے کہا کہ تو مجھے کسی طرح اندر پہنچا دے۔ وہ سانپ اندر نکلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہی یہ تھا کہ وہ سانپ اندر جائے، کیونکہ اپنی قدرت عظیمہ کا اظہار کروانا مقصود تھا۔ تو جو جنت کے فرشتے تھے جو دروازے پہ تھے، انہیں وہ سانپ نظر نہ آیا، اور یہ اندر داخل ہوتا گیا۔ وہاں پہنچا تو یہ منہ سے باہر آ گیا سانپ سے، اور پھر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ، پہلے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا۔ یہ اگلے آیات میں آئیں گی انشاءاللہ سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، کہ ان کے پاس پہنچ کے قسمیں کھائیں کہ خدا کی قسم اگر تم یہ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی قسم پہ پہلے اعتماد کیا، وہ گئیں اور وہ کھا لیا، تو کچھ بھی نہ ہوا۔ انہوں نے آ کر پھر آدم علیہ السلام سے کہا، عرض کی کہ میں نے تو وہاں پہ جا کے کھایا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ بھی کھا لیں، اور یہ اس طرح قسمیں کھا رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر اس کی یہ بات تسلیم کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بارے میں آپ کا گمان یہ تھا کہ وہ اصل میں حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، لہٰذا آپ نے بھی تناول فرمایا، اور جب وہ کھایا تو جو ناخن کا لباس تھا وہ آپ لوگوں کے بدن سے دور ہو گیا، جیسے آیت میں آئے گا کہ پھر وہ پتوں کے ذریعے انہوں نے اپنا بدن ڈھانپا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ دنیا میں تشریف لے جائیں۔ تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیں اسباب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سانپ کو باہر ہی روک دیتا، وہ جنت میں نہ جا سکتا تو شیطان بھی داخل نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ پیچھے کار فرما تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرمائے گا وہ بری نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا ہے، اس کے لیے تمام اسباب قائم ہو گئے۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، حقیقتاً یہ ارادہ الہی کی تکمیل ہو رہی تھی، وہ اس وجہ سے ایسا سارا معاملہ ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر وہ کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکلوا دیا اس نے ان دونوں کو اس مقام سے جہاں یہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ آپ زمین میں اتر جائیں، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ اصل میں آدم علیہ السلام سے خطاب نہیں، کیونکہ جمع کی ضمیریں ہیں، یہ آپ کی پشت مبارکہ میں موجود آپ کی ذریت سے خطاب ہے کہ تم سب دنیا میں اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس پہ انشاءاللہ آگے کلام چلا کر اس کو ختم کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد